والدین کا خرچہ اولاد پر کب فرض ہے اور کب نہیں، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جسے ہر بیٹے اور بیٹی کو ضرور سمجھنا چاہیے، اس لیے تمام والدین اور بیٹے بیٹیاں لازمی سنیں۔ آج کی اس گفتگو میں ہم آسان الفاظ میں وہ باتیں جانیں گے جو ہماری دینی ذمہ داریوں سے جڑی ہوئی ہیں۔ یہ چند منٹ نہ صرف آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے بلکہ گھر کے حقوق اور ذمہ داریوں کو بہتر سمجھنے میں بھی مدد دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں جو ہر گھر کی دھڑکن ہے، ہر اولاد کے دل کا امتحان ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمتوں میں سے ایک ہے، اور وہ ہیں ہمارے والدین۔ ماں باپ وہ نعمت ہیں جن کی موجودگی گھر میں روشنی بکھیر دیتی ہے، برکتیں نازل ہوتی ہیں، رحمتیں اترتی ہیں۔ ان کی خدمت نہ صرف دنیا کی خوشیوں کا ذریعہ ہے بلکہ آخرت کی نجات کا راستہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یعنی تم اپنے رب کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کو فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، جو ان کے بلند مقام کی واضح دلیل ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا ہے کہ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہنا، نہ جھڑکنا اور ان سے نرمی اور عزت سے بات کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ نیکی کا حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں، پھر فرمایا تمہاری ماں، پھر فرمایا تمہاری ماں، اور چوتھی مرتبہ فرمایا تمہارا باپ۔ یہ حدیث والدین خصوصاً ماں کے مقام کو واضح کرتی ہے۔ ان کی خدمت ایک عظیم عبادت ہے۔ والدین وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اولاد کے لیے اپنی زندگی قربان کر دی۔ ماں تکلیفیں برداشت کرتی ہے، راتوں کو جاگتی ہے، اپنے آرام کو چھوڑ دیتی ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا کہ ماں نے کمزوری پر کمزوری اٹھا کر بچے کو اپنے پیٹ میں رکھا۔ باپ بھی ایک عظیم ستون ہے جو اولاد کی تعلیم، رہائش، خوراک اور ضروریات کے لیے مسلسل محنت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اسلام میں والدین کی خدمت کو جہاد سے بھی افضل قرار دیا گیا ہے۔ ایک صحابی نے جہاد کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو ذمہ داری اس کے کندھوں پر آ جاتی ہے کہ وہ اپنے والدین کا کس طرح خیال رکھتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کی اصل حقیقت ظاہر ہوتی ہے۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ والدین کا خرچہ اولاد پر کب فرض ہوتا ہے؟ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، احترام اور خدمت ہر حال میں ضروری ہے، لیکن خرچہ دینا ایک الگ فقہی مسئلہ ہے۔ فقہ حنفی کے مطابق والدین کا خرچہ اس وقت اولاد پر فرض ہوتا ہے جب والدین کمزور ہو، کمانے کے قابل نہ ہو، ان کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے مال نہ ہو۔ اگر والدین مالدار ہوں، ان کے پاس آمدن ہو، زمین، دکان، کرایہ یا پنشن ہو جس سے ان کا خرچہ پورا ہو جاتا ہو، تو ایسی صورت میں اولاد پر خرچہ فرض نہیں ہوتا، البتہ اخلاقی طور پر مدد کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اگر والدین بوڑھے، بیمار یا مالی طور پر کمزور ہوں تو ان کا نان و نفقہ اولاد پر فرض ہو جاتا ہے۔ اس میں بیٹا اور بیٹی دونوں شامل ہیں۔ اگر بیٹی مالدار ہے اور والدین محتاج ہیں تو اس پر بھی خرچہ دینا فرض ہے۔ اگر اولاد خود غریب ہو اور اپنے گھر کا خرچہ بھی مشکل سے چلا رہی ہو تو اس پر والدین کا خرچہ فرض نہیں ہوتا، کیونکہ شریعت کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتی۔ نان و نفقہ میں والدین کی تمام بنیادی ضروریات شامل ہیں، جیسے کھانا، لباس، رہائش، علاج اور ضروری اخراجات۔ اگر کوئی اولاد ہو تو سب سے اپنی استطاعت کے مطابق خرچہ اٹھائیں گے۔ جو زیادہ کمانے والا ہوگا اس پر زیادہ ذمہ داری ہوگی۔ اگر والدین ناراض ہوں تب بھی ان کے بنیادی حقوق ختم نہیں ہوتے۔ اگر والدین مالدار ہوں لیکن ناجائز مطالبات کریں تو اولاد پر ان کو پورا کرنا لازم نہیں۔ اگر باپ خرچہ نہیں دیتا اور کمانے کے قابل ہے تو یہ ظلم ہے، اور ایسی صورت میں اولاد کو ماں کا خیال رکھنا ہوگا۔ ماں کا حق باپ سے بھی زیادہ ہے، خاص طور پر اگر وہ کمزور یا بیوہ ہو۔ آخر میں یاد رکھیں کہ والدین کا خرچہ دینا صرف فقہی مسئلہ نہیں بلکہ ایک عظیم روحانی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ محتاج ہوں تو ان کا خرچہ اٹھانا جنت کا راستہ ہے، اور اگر وہ خود کفیل ہوں تو خرچہ فرض نہیں، مگر ان کی مدد کرنا عظیم نیکی ہے۔ لہٰذا ہر بیٹے اور بیٹی کو چاہیے کہ اپنے والدین کا خیال رکھے، ان کی خدمت کرے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے حقوق سمجھنے، ان کی خدمت کرنے اور ان کے ساتھ محبت اور عاجزی کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔